اب ویژن اگر اقبال نہیں تھا، اقبال کا ویژن اقبال تھا. اگر ہم اقبال کو سرچ کرنا شروع کریں کہ اقبال نے کون سی چیز کو تلاش کیا تھا. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. شروع کرنے سے پہلے میں اپنے غازی انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے اپنے سبھی دیکھنے والوں، سننے والوں اور چاہنے والوں کو خوش آمدید کہوں گا. ویورز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے واضح انداز میں انسان کی فوقیت کو فرشتوں کے اوپر ثابت کر دیا. تو سوال پیدا ہوگا کہ کون کس جگہ پہ ثابت کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ انسان کے سامنے جھک جا، اور جو نہیں جھکا وہ ابلیس ٹھہرا، اور اس کے لیے ہمیشہ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی. ناظرین، ہم اپنے اس سلسلہ گفتگو جو غازی انسٹیٹیوٹ آف لاہور نے شروع کیا ہوا ہے، اس پہ ہم مختلف مسائل پہ بات کرتے ہیں. تو میں اپنے معزز مہمان محمد یوسف کو خوش آمدید کہوں گا، اور ان سے میرا سب سے پہلا سوال ہوگا کہ سیلف ایکچولائزیشن اصل میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ. اصل میں سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کی پہچان شروع کر دیتے ہیں، وہ پہچان آپ دیکھیں نا، انسان نے جب اپنی پہچان شروع کر دی تھی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے ایک چیز کو ڈیفائن کر لیا ہے میرے لیے کہ فرشتے کو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ انسان کو جو ہے نا سجدہ کریں، مطلب ایک چیز کے سامنے کیوں جھکایا گیا. اصل میں نا انسان کو بھی دیکھنا تھا اور فرشتوں کو بھی دیکھنا تھا کہ انسان کس انداز سے سوچتا ہے اور فرشتہ کس انداز سے سوچتا ہے. جب آپ کی اصل زندگی میں جب آپ کو گرایا جاتا ہے تو آپ بھول جاتے ہو کہ میری خود شناسی کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میری کیا پہچان ہے، اور آپ دوسرے کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے دونوں کو یہ ترقی حاصل تھی کہ وہ دونوں جو ہے نا سجدہ کر سکتے تھے. اب جو چیز ہے سیلف ایکچولائزیشن کی، وہ اگر دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے تو اس کو پہلی چیز کون سی ضرورت تھی؟ پہلے وہ بھاگ رہے تھے، اپنی پہچان بنا رہے تھے کہ میں کون ہوں. اس کے بعد وہ تلاش کر رہے تھے کہ میری خوراک کیا ہے، ان کے لیے بھی ایک سوچ تھی. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتی تھی؟ اس خوراک کے بعد اس کی سوچ آتی تھی. اب جب سوچ آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ پھر انسان کو کہا جاتی تھی. وہ سوچ کیا تھی کہ میں نے اب زندگی رہن سہن کس طرح کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اب سیلف ایکچولائزیشن میں جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ بہتر بنانے کے چکر میں جب انسان بہتر کی طرف آتا ہے تو اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک بہتر سوچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ سوچ پھر اس کو سکھاتی ہے کہ یار خوراک اس طرح کرنی ہے، کپڑے اس طرح پہنے ہیں، کیریئر کو اس طرح منتخب کرنا ہے، اپنے بچوں کی پیدائش کے پہلے بچوں کو اس طرح سکھانا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے، آپ کے استاد اور آپ کے گھر کے لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں کیا تب آ سکتی ہے جب آپ کو خود کا پتہ ہو. وہ خود کا پتہ کیا ہوتا ہے، یہ چیز وہاں سے پھر ہمارے اندر آ گئی اور شروعات اس چیز کی وہاں سے ہوتی ہے. بہت اچھا ڈیفائن کیا، بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ان سارے معاملات کو. جب ہم سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو ٹرمز آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہیں، دو کانسیپٹ مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ یار خود کی پہچان اور خود اعتمادی میں ڈفرنس کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ محمد یوسف صاحب خود کی پہچان اور خود اعتمادی میں فرق واضح کریں کہ ان دونوں کو ہم کس نقطہ نظر سے، کس اینگل سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. دیکھیں نا، اس چیز کو نا میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ آپ کو جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کروں گا. چیز اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، یہ آپ کی ایک پہچان ہے، لیکن میں ایک اچھا ڈاکٹر ہوں یہ آپ کی کیا ہے؟ خود اعتمادی ہے. اب آپ کی پہچان کیا بتاتی ہے کہ آپ بائی پروفیشن جو ہے نا لوگوں کے سامنے ایک کوٹ
ٹھیک ہے، ایک وائٹ کوٹ پہن کر آؤ گے، آپ کے پاس میڈیکل سائنس کا ایک نالج ہوگا، لیکن اس کے اندر آپ نے کون کون سی چیزیں کی ہیں، آپ نے کتنے مریضوں کو ٹھیک کیا، آپ کے پاس کتنے سال کی ایکسپیرینس ہے، اور اس ایکسپیرینس پر پھر آپ نے کون کون سی چیزیں سیکھی، یہ خود اعتمادی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کنفیوژن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا دونوں کو مکس اپ کیوں کرتے ہیں؟ دونوں کو مکس اپ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو ہی ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سوسائٹی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کروایا تو اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے جو انسانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ جو انسانیت کا کفن ہم نے اپنے چہروں پہ پہنا ہوا ہے، اور معاشرے میں ہم گلی میں کوچے میں کونے میں لیے پھر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کیا ہم نے وہ جو انسانیت کی ہمیں خود پہچان تھی، کیا ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ اگر میں خود کہوں تو میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایز اے مین ہیومن بینگ ہم انسانیت کا صرف لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو انسانیت ہے وہ مر چکی ہے۔ یہ جس طرح کی آپ نے بات کی کہ آج کل کی سوسائٹی میں یا پرانی سوسائٹی سے ابھی تک ہم نے جو انسان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور ہم نے اپنی پہچان بھول چکے ہیں۔ دیکھیں نا، مذہب زندہ ہے، اس مذہب کے لیے ایک انسانیت زندہ ہے، اور انسانیت کا جو پہلی پہچان ہے وہ اخلاق تھا، جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ میں اپنی پہچان بھول گیا ہوں۔ اب آج مجھ سے پوچھو کہ تم کہاں پر کھڑے ہو، میں کہوں گا مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ وجہ کیا بنی؟ میں اپنے آپ کو بھول گیا چیزوں کے مطابق، میٹیریلسٹک ہو گیا۔ اب میٹیریلسٹک اگر آج کل کے زمانے میں ہے تو یہ پہلے تو نہیں تھا، اب آج آ گیا تو کنفیوژن کیا ہو گئی، بڑھ رہی ہے۔ آپ پہلے زمانے اور آج کے زمانے کی پہچان دیکھیں تو جتنی کنفیوژن بڑھتی ہے، جتنی چیزیں بڑھی ہیں، اس سے ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آ گئی کہ یار میں اصل میں کون ہوں۔ وہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہو ایم آئی، میں اب جاؤں گا کہاں، کس وجہ سے آیا تھا، کس چیز کے لیے آیا تھا، وہ چیز ہم سے بھول جاتی ہے۔ اصل میں نا وجہ یہ تھی کہ جب ہم چیزوں کو نا ایک انداز سے نہیں دیکھتے، بہت سارے انداز سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر اپنی پہچان بھول جاتے ہیں کہ میں کون سی جگہ پر کھڑا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ ایک گراؤنڈ میں بھاگ رہے ہو اور آپ کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، اس کے لیے آپ کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ میں نکلا کیوں تھا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا تھا، تو جناب والا آپ کو یہ چیزیں کبھی نہیں سوچنی چاہیے کہ میں اپنی پہچان یا اپنی انسانیت کی پہچان وہ جو ہے نا سمجھ لوں گا۔ دیکھیں نا، ایک سمپل سا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے تو الف سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے ایک اچھا ڈرامہ تھا، اس کا ایک ڈائلاگ مجھے یاد ہے کہ دیکھیں، انسان یہ سمجھ کر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، خود شناسی بھول جاتا ہے کہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ الف سے انسان بھی ہوتا ہے اور الف سے اللہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول کر، اپنے آپ کو، چیزوں کو دور ہٹا کر یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں شاید اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو خدائی کا دعویٰ ہے وہ نہیں کرتا، لیکن اس دعوے پر تنقید ضرور کر دیتا ہے، اور یہ جو ڈیفرینشیٹ ہے یہ کر لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، معاف کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر آپ معاف کرنے والی ذات میں آتے ہو اور اپنے آپ کو اس چیز تک لے کر آتے ہو تو آپ کیا کرو گے؟ معاف کرو گے اور اس جگہ تک پہنچ پاؤ گے۔ بڑی اچھی بات کی۔ ہم بات کرتے ہیں کہ کامیابی کی، ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اس کامیابی کے لیے انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہم خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں، خودی کی بات کرتے ہیں، وہ جو خودی ہے یا خود اعتمادی ہے وہ انسان کی کامیابی کے لیے کتنی ضروری ہے، اور وہ انسان کو رہنمائی کیسے دیتی ہے کہ انسان اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے؟ نا سب سے پہلی چیز جو ہوگی نا وہ انسان کا ویژن ہوگی۔ اب ویژن اگر اقبال نہیں تھا، اقبال کا ویژن ہی اقبال تھا۔ اگر ہم اقبال کو سرچ کرنا شروع کریں کہ اقبال نے کون سی چیز کو تلاش کیا تھا، تو ہمیں سمجھ لگ جاتا ہے کہ یار اقبال پہلے سے اقبال تھا، اس کو مشرق اور مغرب میں کیوں مانا گیا تھا۔ تو یہ جو چیز ہوگی وداؤٹ آپ کی سیلف ایکچوائزیشن کی، مجھے نہیں لگتا کہ ناممکن ہے۔ جب تک آپ خود کی پہچان نہ کرو اور آپ دنیا پھرتے رہو۔ ایک بہت اچھی ناول بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، الکیمسٹ کی ایک ناول ہے، اس میں ایک کہانی کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ پوری دنیا گھومتا ہے، وہ ایک چیز کی تلاش کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس چیز کو میں تلاش کر رہا ہوں وہ تو میرے گھر کے پاس ہی ہے۔ یہ چیز جو جتنی دور دور تک میں گیا ہوں، لیکن وہ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ یار یہ چیز میرے نزدیک ہوگی، یا وہ جو پہچان ہے مجھے کیا، دیکھیں نا سلمان بھائی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کیریئر کو ڈیفائن کرتے یا ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرتے، اس میں پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سیلف ایکچوائزیشن کا پتہ ہو۔ آپ کو اگر خود
अपने आप का नहीं पता तो समझ जाएं कि आपको पूरी दुनिया का नहीं पता। वो जो आपके ऊपर पिलर बनेगा, आप सिर्फ पिलर बनाते रहोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि चीज़ मैंने क्या करनी है। मैं कहता हूँ ना, बुनियाद जो होती है ना किसी चीज़ की, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें कि मैंने करना क्या है, मैंने जाना क्या है, इंसान इस दुनिया में क्यों आया था। देखें ना, जब तड़प पड़ी सूरज को देखा, जब पानी की तलाश शुरू कर दी तो एक जो है ना हमारे दिमाग में सवालात आना शुरू हो गए कि यार ये पानी कहाँ से आया, हमें क्या ज़रूरत है। तो ये जो सवालात आए थे वो भी तो एक सोच से आए थे। वो सोच क्या थी? क्योंकि इंसान ने अपने आप को देख लिया था कि मैं कौन हूँ और मैंने जाना क्या है और मेरी असल पहचान क्या है। उस पहचान से दरियाफ्त होना शुरू कर दिया, डिस्कवरी होना शुरू हो गई, बहुत सारा इल्म हमारे पास आ गया और हमने बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में अपने लिए ईजाद करना शुरू कर दी। व्यूवर्स, जब हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं। हम अपने आप को, जो हमारे अंदर इंसानियत है, उसको जगाएं। हम अपनी इंसानियत को उभारें, लेकिन उस इंसानियत को उभारने के लिए आपके अंदर एथिक्स होनी चाहिए, आपके अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए। आपको सारे वो काम जो हमें बताए गए हैं एज अ मैन, वो हमें करने चाहिए। हमारे अंदर जो हवानियत है उसको ख़त्म करना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने थ्योरी इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि मैस्लो की जो सबसे 5th ग्रेड, जो हाईएस्ट ग्रेड है, वो भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसमें बात की जाती है कि खुद ही की पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम, इस सिलसिला गुफ्तगू का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के शेर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं अपने सभी देखने वालों, चाहने वालों, सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि हमारी वीडियो और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।